السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانفال کی ہم آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ کتنا پڑھتے ہیں، 17 18 یا آگے۔ اس سے پہلے ہم پورا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے، بارش سے سارا سینیریو ہوئی، ساری سچویشن ہی چینج ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو کیوں نازل فرمایا تھا، اور اس میں تمام چیزیں جو کہ ثبات قلب، ثبات اقدام اور ذہن کو، مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے جو، یا دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے سب کچھ تھا، وہ اس میں جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جب بارش نازل کی، اور نیند بھی اتاری ساتھ میں، تو اس سے سب کچھ سچویشن جو ہے نا وہ چینج ہو گئی، اور ان میں ثبات قلب اور ثبات اقدام کی وجہ سے استقامت آئی مسلمانوں میں، اور یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کسی بھی بڑی یعنی جنگ سے لڑنے کے لیے یا دشمن سے لڑنے کے لیے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ از یوحی، جب، یوحی وحی کر رہا تھا، ربو کا، آپ کا رب، آپ کا رب وہی کیا ہے، خفیہ الہام یا خفیہ بات، یعنی اب کیا کر رہا تھا، الی الملائکتی، فرشتوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دے رہے تھے۔ مسلمان اگر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی پھر آرڈر دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو وحی کر رہے تھے، انی کہ بے شک میں، معکم ساتھ تمہارے ہوں، ساتھ ہوں تمہارے، فثبت الذین، پس ثابت رکھو، الذین انہیں، جو آمنو، ایمان لائے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو بھی آرڈر کر رہے ہیں کہ ان کے دل، ان کے جو قدم ہیں وہ ان کو ثابت قدم رکھو، ان کے ایمان والوں کو، اور بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سألقی، عنقریب میں ڈال دوں گا، بلکہ اس میں ہم دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر فرشتوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ مسلمانوں کے قدم جمائے رکھیں اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ سألقی، عنقریب میں ڈال دوں گا، یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کون سا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، سألقی، میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین، دلوں میں، الذین، ان کے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، الرعب، رعب کو، دبدبے کو، فضربو، پس مارو، فوق الاعناق، اوپر گردنوں کے، عنقن، اعناق، عنقن گردن، اور اعناق جو ہے گردنوں کے، وضربو، اور مارو، منہم ان کے، کل بنان، ہر پور پر، پور پر مارو۔ گردنوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، بڑے جسم کے بڑے حصے پہ بھی، بڑے جوڑ پہ بھی، اور پور سب سے چھوٹا، ان کو بھی کاٹو، ان کو بھی مارو، سروں پہ بھی مارو، پور پہ بھی مارو، کوئی چیز چھوڑنی نہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو آ رہا ہے نا، فضربو، پس مارو، اس میں پہلے کیا ہے، اس سے پہلے جتنا بھی ہم پڑھ لیں کہ اس سے پہلے پوری پلاننگ ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک جوش اور آ کے اس میں بغیر پلاننگ کے میدان جنگ میں کود پڑے اور کسی سے لڑائی کر لے۔ حماس کا واقعہ آپ سب کے سامنے، حماس نے کیسے تیاری کی، کیسے ٹنلز بنائیں، کب سے وہ لگے ہوئے ہیں، 2004 5 6 سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو نیچے ٹنلز کا ایک شہر آباد کیا ہے، وہ چند دنوں کی وہ تھی ایفرٹ تھی؟ نہیں، وہ سالوں سے لگے ہوئے تھے۔
ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. اور پھر وسائل بھی محدود تھے ان کے پاس، ان کے وہ والے وسائل نہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہیں یا جو پاکستان کے پاس ہیں، یہ وہ وسائل بھی نہیں تھے. اس کے باوجود انہوں نے پورا ایک شہر آباد کیا، پھر انہوں نے اسلحہ جمع کیا، پھر انہوں نے لوگ ایسے تیار کیے، تب جا کے وہ ایک بڑے اژدہے کے انہوں نے منہ میں ہاتھ ڈالا. اور انہوں نے خود جا کے خود، یعنی دفاعی وہ جنگ نہیں تھی، دفاع نہیں کیا تھا، بلکہ خود جا کے انہوں نے چڑھائی کی تھی. یاد ہے آپ کو 7 اکتوبر 2023 انہوں نے خود چڑھائی کی ہے، خود جا کے مارا ان کو، اسرائیل میں گھس کے مارا. ٹھیک ہے، بعد میں تو پھر یہ تو ہونا. اب لوگ کیا کہتے تھے، ان کے پاس اگر اتنی طاقت نہیں تھی تو ان کو ضرورت کیا تھی؟ اتنے بچے مر گئے ہیں، قصوروار تو یہ ہے، میں نے خود لوگوں کے منہ کہ اگر ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ بھی تو ان کو کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ دیکھیں، پیچھے جائیں، کب سے معاملات خراب ہیں، 48 سے معاملات خراب، کب سے، بلکہ پیچھے اور چلے جائیں، سن 1800 میں چلے جائیں، تو کب سے معاملات خراب ہیں. یہ تو نہیں ہے ہم نے یہی دیکھ لیا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یا جب سے ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ کہ اسرائیل نہیں، یہودی کب سے لگا ہوا انہیں پریشان، جب سے وہ انٹر ہوا ہے تب سے ہی وہ اپنی چالیں چل رہا ہے. تو یہ کرنا ضروری تھا، اس اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ضروری تھا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر پٹتے رہتے. تو بہرحال بے شک سٹارٹ انہوں نے لیا، اور اس کا نام کیا دیا انہوں نے؟ طوفان الاقصیٰ. طوفان الاقصیٰ کو سٹارٹ انہوں نے کیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی حماس کو وہ ختم نہیں کر سکے. یہ ہے اللہ کی مدد. کیا تھا؟ پلاننگ. قرآن کو ہم تو صرف پڑھتے ہیں، سمجھا ان لوگوں نے ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، اور ان کے آتے ہیں یہ بیانات کہ اصل میں ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا. میں نے اسی لیے میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ سورہ انفال کے بغیر ہماری آرمی کی ٹریننگ، سورہ توبہ کے بغیر، انفال کے بغیر ہماری آرمی کی ٹریننگ، سیرہ کے بغیر ہماری آرمی کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی قطعاً. ہم چاہے جتنے مرضی ایٹیکیٹ سکھا دیں، جتنی مرضی ہم ان کی ٹریننگ کر لیں، ہم ان کی جب تک ذہن سازی نہیں کریں گے، ہماری کھیپ، ہماری فوج وہ چیز بن ہی نہیں سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہن ہے. ہمارے حکمرانوں کے تو دلوں میں جو ہے، آرمی میں بہت سارے جاں باز بھی ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن جو چیز ابھی ہونی، جو ایفرٹ اب نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. 2023 سے لگے ہوئے ہیں، پرسوں رات بھی حملہ ہوا، رات بھی روزانہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی. تو یہ ہے فا جو آ رہا نا، فضربو، پس اب مارو. پہلے نہیں حکم آیا. کتنے سال ہو گئے حضرت سمیہ کو قتل کیا، ٹانگیں باندھ کے اونٹوں کو ادر سائڈز میں اس کو ادھر ادھر کر دیا، جسم چیر گیا. عمار بن یاسر کو آپ دیکھیں، اور پھر آل یاسر جتنا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مطلب حمل کے ساتھ تھیں اور نیزہ مار دیا، اور اسی سے ان کی وفات ہوگی. کون سی حضرت حمزہ کو شہید، وہ تو خیر اب تو یہ تو اس میں آ گیا نا، پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، مکی دور کی بات کر رہی. کب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیپ کو تیار کیا. ہم اگر کہیں نا کہ ابھی ہم تیار نہیں ہوئے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ہمیں کتنے سال ہو گیا پاکستان لیے ہوئے، ابھی بھی ہم نے تیار نہیں ہونا. اتنا سب کچھ تو اکٹھا کر لیے، کیا کرنا ہے اس کو؟ کہاں چلانا ہے ان کو؟ شبرات پہ چلانا ہے ان کو؟ کب چلانا ہے ان کو؟ تو یہ لیم ایکسکیوزز ہیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہو سکے. ہمیں تو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ڈرپس، ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کی زبان ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ، ہمیں ابھی ڈرپس لگی ہوئی ہیں، تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے. وہن ہے، اصل میں ہے وہن، وہ نہیں نکل رہا. تو اللہ کہہ رہے ہیں فضربو، اب مارو فوق الاعناقی، اوپر گردنوں کے، وضربو، اور مارو منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر پور پر، کہ پس تم ان کی گردنوں کے اوپر اب ضرب لگاؤ ہر پور پر. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تعلیم دی کہ وہ مشرکوں پر رحم نہ کریں. انہیں کیسے قتل کریں؟ ان کے جوڑ پر ضرب لگائیں، ان کی گردنیں ماریں. اپنوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ رحم دل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، اور کافروں پہ سخت ہوتے ہیں. اور یہاں پہ الٹا ہی ہے، جس نے نام لے لیا فلسطین کا، اسے جیل میں ڈال دیا، اسے غائب کر دیا، اور پھر وہ نظر بھی نہیں آتا. اور ان کو کیا کہا؟ امن کا پیغمبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حالات ہیں.
ایک جگہ پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین، جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آل عمران میں بھی اس طرح کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ پہ سورہ محمد میں آتا ہے کہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذْ لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب ملو مڈ بھیڑ کرو ان سے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تو گردنیں مارنا، ان کی گردنیں مارنا ہے، جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آتی، ابن کثیر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ جیسا عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف گردنیں اڑانے اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی اللہ کا عذاب جیسے جلانا ہے یا اس طرح نہیں، اللہ جلایا نہیں کسی کو جا سکتا، یہ اللہ کو ہی سزا، اللہ کے لیے سزاوار ہے جلانا، تو اللہ کے گردنیں اڑانا اور گرفتار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن کثیر اس کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، بنان کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں اور پیروں کے پور کو، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف اور کنارے، یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ معذور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس طرح تلوار چلانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ آپ دیکھیں اس وجہ سے یہ لفظ آیا ہے کہ چھوٹا اور بڑا جتنا جوڑا سب پہ مارو۔ آگے چلتے ہیں، ذالکہ یہ کیا، یہ جو ان کو مار پڑ رہی ہے اب یہ پڑھنی ہے، بِأَنَّهُ، یا یہ جو فرشتوں کی مدد آئی ہے، یا فرشتے جو مارے، پیچھے واقعہ پڑھ چکے فرشتے کس طرح سے مار رہے تھے کہ وہ سامنے گرا پڑا تھا، ابھی مومن بھاگ رہا ہے اور فرشتے نے پہلے اس کو چت کر دیا۔ ذالکہ یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُم اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی، شق سے نکلا ہے مخالفت کرنا، تو شاق اللہ جمع کا صیغہ آ گیا، واولف، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کی رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے ان کو مارو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر غیر مسلم کو مارنا شروع کر دیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جو باہر مل رہا ہے کوئی نان مسلم تو آپ اسے مارنا شروع، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جو لوگ ہوں انہیں مارو۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان کی گردنیں مارنے، جوڑ پر ضرب لگانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی سزا ہے۔ ایک آتا ہے اس میں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی شدید عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں انہیں سخت سزائیں دلواتا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور یہ بھی اس کا عذاب یہ ہے کہ اس نے اپنے اولیاء کو اپنے اعداء پر مسلط کیا اور ان کے ہاتھوں نے قتل کروایا۔ اچھا، بہرحال کس طرح مسلمانوں کی مدد کی گئی؟ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالا گیا، مسلح فرشتے بھیجے گئے اور مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر مسلط کر دیا۔ اس میں مطلب تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے کہ جب بھی زمین پر کوئی جماعت دین اسلام کا پیغام لے کر اٹھے اور اسلامی نظام حیات قائم کرے اور ثابت قدمی سے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرے، تو تب آتی ہے اللہ کی مدد، ایسے نہیں آتی۔ جب یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اطمینان سے کام کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنے سفر کو کنٹینیو رکھے، جاری رکھے، جب اس جماعت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ کے دشمن محاذرائی شروع کر دیں اور جب دشمن قوت والا، روب والا ہو، تو اس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ اچھا، ذالکم، یہ ہے سزا، پھر ذالکہ آیا، یہ ذالکم میں کم کیا ہے؟ جی سمجھ لیں، ذالکہ ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، ذالکم، فذوقوہ، پس چکھو، یہ سزا، یہ ہے سزا، فذوقوہ، پس چکھو اسے،
وَأَنَّ اور بے شک لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے آگ کا. اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا کہ میں یہ عذاب دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو سزاوار ہے، میں نے کیا کرنا ہے گردنیں مارنی اور انہیں گرفتار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب مختلف دیکھ لیں کہ اس میں آیا تھا کہ کتنی مرتبہ مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو، تب مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. اذا لقیتم، جب ملاقات کرو، یعنی جب تم ملو یا مڈ بھیڑ کرو، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں. فلا پس نہ تولوہم تم پھیرو ان سے الادبارہ پشتوں کو. زحف اصل میں کہتے ہیں ایک بڑے لشکر کو کہتے ہیں. اور یہ کیا اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ آہستگی سے چلتا ہے. ایک لشکر بڑا ہوتا ہے جب یہ آگے چل رہا ہوتا ہے نا، مطلب میدان جنگ میں، تو یہ تھوڑا آہستگی سے، اس لیے اس کو زحفہ کہا گیا. تو بہرحال لشکر جرار کو کہا جاتا ہے زحفہ. کسی لشکر جرار سے تم مڈ بھیڑ کرو نا کافروں کے، تو پھر پس نہ تم پھیرو ان سے پشتوں کو، پیٹھ نہ پھیرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا ان کی قوت کا مقابلہ کرو، ان کے حملے میں ان سے لڑنے کے لیے ثابت قدمی اور ڈٹ جاؤ، صبر سے مقابلہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اہل ایمان کے دلوں کو مضبوطی اور دشمن کو دہشت زدہ کرنے کا باعث ہوگی. اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصل میں زحفہ بڑے لشکر کو بھی کہتے ہیں، اور زحفہ کے ایک معنی آیا کہ ایک دوسرے کے مقابل اور دو بدو ہونا، یہ بھی آیا. یعنی جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی پرمیشن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 اجتنبوا السبع اوبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. ان 7 میں کون سی ہے؟ ایک کون سی ہے کہ مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. 7 کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمبر 2 جادو نہیں کرنا، نمبر 3 اس جان کو جو ناحق ہے اسے قتل نہیں کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. کسی کو بھی ناحق غیر مسلم ہے اس کو بھی آپ نے نہیں مارنا، اس کو آپ اسلام کی دعوت دینا، اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں. اچھا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جو کہ عام جو کہ مرغوب غذا ہے ہمارے پاکستانیوں کی اور انسانوں کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمانوں کی. سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا. جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی انہیں نہیں پتہ ہوتا اور ان پر باہر تہمت لگ رہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قوت اور قلوب کو مضبوط کرنے والے اسباب فراہم کرنے کا حکم دیا. یعنی اللہ کے نبی نے بہرحال فرمایا، اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، دونوں اس کو بیان کر رہے ہیں صحیحین کہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، اور اس میں ایک ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا. اچھا، اب پیٹھ پھیر کر بھاگنا میں اب آگے جو چیز آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. ہاں، وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی یُوَلِّهِمْ واللہ سے نکلا ہے. واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا. واللہ ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے واللہ، اور چیز ہے. یُوَلِّهِمْ جو کوئی پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبورہ اپنی پشت، الا، اب یہ استثناء آ رہا ہے، یہ جو ہے 2 صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں. کون سی؟ الا میں اب آ رہی ہیں، حرف استثناء اس کو بولتے ہیں الا کو، سوائے متحرفن، پینترا بدلنے والے کے. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں اصل میں کنارے کو، اور حرف جو ہوتا ہے تحرف کے معنی ہوتے ہیں ایک طرف پھر جانا. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کہتے ہیں کنارے کو، اور حروف کیا ہوتے ہیں سوائے الف کے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی شیپس بدل رہے ہوتے ہیں. با کیسے ہو رہا ہوتا ہے، تا کیسے ہو رہتا ہے، چینج ہو کے ہی آ رہے ہوتے ہیں نا. آپ ایک لائن کھینچیں اور اس کو پھر آپ
کرو دیتے جائیں، تو یہ اس کو یہیں سے حرف نکلا. تو حرف اصل میں کنارے کو بولتے ہیں. تو متحرف، تحرف کیا ہوتا ہے؟ تحرف ہوتا ہے ایک طرف پھر جانا، یعنی جنگی مچال میں کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا ایک طرف پھر جائے. دشمن یہ سمجھے کہ شاید شکست خوردہ ہو کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگ رہا ہے، لیکن وہ ایک دم پینترا بدل کر اچانک سے دشمن پر حملہ کر دے. یہ جنگی چال ہوتی ہے. وار ٹیکنکس جو ہوتی ہیں ان میں یہ ایک چال ہے کہ جائے، نکلے اور پھر پلٹ کے آ کے پینترا بدل کے حملہ کرے. یہ ایک تکنیک بتائی گئی ہے. نکلنا، آپ دیکھیں دونوں طرح سے نکلنے آ رہا ہے کہ نکل نہیں سکتا، لیکن ایک نکلنا کیا ہو جائے گا، اس کے لیے ایک عذاب ہو جائے گا، اور ایک نکلنا جنگی چال ہو جائے گی جو کہ جائز ہے. اور بلکہ یہ جنگی چال جو بعض دفعہ ضروری اور مفید بھی ہوتی ہے. اچھا ہاں، ایک آ گیا متحرفاً پینترا بدلنے والے کے لیے، لقتال جنگ کے لیے. او یا ایک اور صورت بھی ہے، متحیزاً پناہ لینے والے کے، الی فئۃ ایک گروہ کی طرف. کیسے؟ جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنیٰ ہے. مطلب تحیز کے معنی کیا آئیں گے؟ تحیز کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں. کوئی مجاہد لڑتا تنہا رہ جائے تو با لطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کر لے. یعنی لڑتا بالکل کہیں سائڈ پہ ہو گیا، پھر اپنی جماعت میں پناہ لینے کے لیے وہ واپس دوبارہ اس میں داخل ہو جائے، اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. یہاں پہ سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ او متحیزاً الی فئۃ، یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو یا اپنے لشکر میں جا ملنا چاہتا ہو. یعنی کوئی چھوٹے دستے میں ہے، بھاگ کر بڑے دستے میں جا ملے، یا اپنے امام سے جا ملے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ دو صورتیں آ رہی، یہ استثناء ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جنگ کے میدان سے بھاگنا کیا ہے؟ پشت پھیر کر، بہت سخت گناہ ہے. پس تحقیق اس شخص کے لیے کیا ہے جو پیٹھ پھیر لیتا ہے. فقط تو پس تحقیق وہ پلٹا، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ کی طرف سے، وما اواہ اور اس کا ٹھکانہ وما اواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں کہ ایمان والا شخص ہے اور وہ جنگ میں اس نے ٹریننگ لی ہے، لیکن وہ ڈر کے بھاگ گیا ہے. اتنی بڑی سزا ہے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آپ اس کے پیچھے وجہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا کیوں رکھی. اسی لیے اپنے قدم آیا ہے کہ کیا آتا ہے کہ تم نے اگر کرو تو پیٹھ نہیں اب پھیرنی. وجہ کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ٹریننگ ہے. اگر بھاگ گیا تو دیکھتے دیکھتے بغیر تحقیق کے تمام لشکر بھاگ جائے گا. آپ نے دیکھا جانور ایک سائڈ پہ کوئی چیز ایک سائڈ پہ جا رہی تو دوسری بھی اسی سائڈ پہ جانی شروع. یہ بھیڑ چل پڑتی ہے. ایک بھاگا ہے، دوسرا بھاگا، تیسرا، اور پورے کے پورے لشکر میں خرابی آ سکتی ہے. یہ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرنے والا ہے. بات دیکھی جائے تو چھوٹی سی بات تھی کہ وہ اپنی جان بچا کے، لیکن اس وقت آپ کو نہیں یہ کرنا. یہ آپ کی ٹریننگ میں، آرمی کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ پیٹھ پھیر کے اب بھاگنا نہیں ہے، اب لڑنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. اتنا آپ کو یقین اس کے دل میں ڈال دینا چاہیے کہ آپ کو موت کی تکلیف نہیں ہوگی. شہید کو نہیں ہوتی. جب آپ یہ چیزیں پیوست، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کا جو مقام ہے وہ دکھا دیتے ہیں. اور واقعی ہی یہ ہمیں تو نہیں، اب ہم تو باتیں کر رہے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ موت یا وہ کیا سینیریو ہے کہ کس طرح سے اس کو موت کی تکلیف ہے. چونٹی کے کاٹنے کے برابر ہوتی ہے. سب کو موت کی تکلیف ہے، شہید کو نہیں ہے. چونٹی کتنا لگ جاتا ہے. آپ نے وہ اپنا ٹیسٹ کروانا ہو تو وہ پن جو لگتی ہے وہ بھی کتنا مائنرس ہے. تو یہ آپ چیزیں جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر واقعی ہی، حالانکہ اس وقت دل بیٹھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن اتنی بڑی سزا کہ اللہ کہہ رہے ہیں لوٹا اللہ کے غضب بھی ہے، اس کے لیے ٹھکانہ بھی ہے جہنم، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ العظیم. کیوں؟ کیونکہ پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ
خراب ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ احد میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کس طرح سے، اور پھر اللہ کے نبی پیچھے سے آواز لگا رہے تھے۔ بہرحال بہت سارا اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کیا۔ پھر اچھا، فلم تو نہیں، میدان جنگ سے بھاگنے کو بدترین جرم کیوں قرار دیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ میدان جنگ اسلام اور کفر کے لیے آخری فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ بھاگنے والا حق کو بچانے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچانا اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، حالانکہ اس وقت حق سامنے حق ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مقصد کے مقابلے میں ذات کو ترجیح دیتا ہے، یہ وجہ ہے۔ فلم، آیت نمبر 17، فلم تو نہیں تقتلوہم، تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے قتل کیا انہیں، ولیکن اور لیکن اللہ نے قتلہم قتل کیا انہیں، وما اور نہیں رمیتا پھینکا آپ نے۔ یہ رمی جمرات بھی یہیں سے ہی ہے، جو ہم پتھر شیطان کو کنکریاں مارے ہوتے، وما رما رمیتا اور نہیں پھینکا آپ نے، از جب رمیتا پھینکا تھا آپ نے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے رما پھینکا، اصل میں اللہ نے پھینکا تھا، وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا۔ وہ کون سا یاد ہے آپ کو، جب ہم مسلم پڑھ رہے تھے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریلی مٹی لی ہے، ہاں، اور آپ نے پھینکی اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یعنی جب مارکا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں چلے گئے، اللہ سے قسمیں دے دے کہ نصرت و فتح کے لیے دعائیں کرنے لگے، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے، خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کے چہروں پہ پھینک دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچا دی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے اور منہ اور آنکھوں میں یہ خاک نہ پڑی۔ بس اس وقت ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ان کے اندر کمزوری و بزدلی ظاہر ہو گئی، پس وہ شکست کھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب آپ نے کفار کی طرف خاک کی مٹی پھینکی تھی تو آپ نے اپنی قوت سے خاک اور ان کے چہروں تک نہیں پہنچائی تھی۔ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو اللہ کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد، یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنی پوری قوت اور قدرت کے ساتھ یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچائی تھی۔ بدر والے دن بھی یہ شاہد الوجوہ جب اللہ کے نبی فرما رہے تھے۔ اچھا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ، یہ کس لیے لام تعلیل ہے، یہ تاکہ وہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلا ان حسنا، آزمائش اچھی، پروقار آزمائش۔ یہ آزمائش کون سی تھی؟ ایک وقار والی آزمائش تھی، یہ چھوٹی سی آزمائش نہیں تھی۔ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اجر کا مستحق انہیں بنا دیا، کامیابی مزید اجر کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کیا کیا؟ فتح لکھ دی، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے کفار کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کر سکتا ہے، مگر امتحان کے ذریعے انہیں بلند درجات تک پہنچانا اور اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، موہن، کمزور کرنے والا ہے۔ موہن کہاں سے نکلا؟ وہن سے۔ کئی دل کافرین، چال کو کافروں کی، اور آج وہن ہمارے دلوں میں ڈل گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کسی وقت ان کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ تھی اصل ذالکم میں کیا ہے، یہ اصل میں یہ حکمت تھی، یہ وجہ تھی، یہ تھی حکمت کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کو موہن، کمزور کرنے والا تھا۔ اصل میں وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن موت سے نفرت کو اور زندگی سے محبت کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال موہن یہاں پہ ان کی جو خفیہ تدبیر تھی اسے کمزور کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ۔ ذالکم میں کیا چیز آئے گی؟ اصل میں یہ نصرت اور یہ حکمت اور یہ فتح، یہ چیز آئے گی، ٹھیک ہے؟ بریکٹ میں بے شک اس کو کر لیجئے۔ اچھا، موت سے نفرت کو، وہن اصل میں ہوتا ہے، وہن کا اصل ریئل جو میننگ ہوتا ہے وہ موت سے نفرت، زندگی سے محبت، یہ وہن ہے جو ابھی اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ اچھا،
اب مسلمانوں کو فتح نصرت کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسری بشارت دی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے، انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دینے والا ہے اور انہیں تباہی اور بربادی سے دوچار کرنے والا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا ایمان کیوں کمزور ہے؟ وہن کیوں ہے؟ قرآن سے دور ہے، قرآن تو نہیں پڑھنا، قرآن کو تو صرف ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ قرآن خانیوں پہ پڑھنا ہے، تو مرجے تب پڑھنا ہے، جمعے والے دن پڑھ لیا، سورہ کہف پڑھ لی، چلے وہ تو ہے، لیکن سمجھ کے نہ پڑھی، اس طرح سے نہ پڑھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہم، تو آج یہودی قرآن والے اصل قرآن والے ہیں، مسلمان قرآن والے مسلمان نہیں رہے۔ مسلمان تو صرف ایک لیبل ہے بس، کہ یہ جو مسلمان نام رکھے ہیں، محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام ہیں بس۔ اس سے اچھا یہ اپنے نام کوئی پیٹر، کوئی جوزف، کوئی اس قسم کے نام رکھ لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ یہ اپنے یہ والے نام رکھتے۔ وہن زدہ ہے، وہن کے مارے ہوئے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس طرح سے وہ دسترخوان پر جو کھانا پڑا ہے نا، اس طرح سے وہ کھائیں گے، کیونکہ کھانا جو ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں ابھی دوپہر کو کھانا جا کے رکھیے گا دسترخوان پہ، دیکھیں کھانا کھائیں، کیسے کھا سکتے ہیں آپ اسے؟ اگر وہ اٹھ کے چکن بھاگنے لگ جائے تو آپ کھائیں گے؟ نہیں، وہ حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ہم اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ کھانے کی طرح جس طرح دسترخوان پہ کھانا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ ٹوٹ پڑیں گے تم پر، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم تعداد میں کیا تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نے نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گئے۔ تو کتنے ارب؟ 1.5 سے 2 ارب، 1.5 سے 2 ارب تک ہیں مسلمان، لیکن لاکھوں بچے قتل ہو گئے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کو پرواہ ہے ان کو پکڑ پکڑ کے غائب کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔